السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہم سب نے بارہا سنی ہے کہ ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، درود پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، استغفار سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور کلمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن کچھ باتیں سننے کی نہیں ہوتی، وہ صرف دیکھنے اور جینے کی ہوتی ہیں۔ پہلے کچھ عرصے میں بہت سے مشاہدات سننے کو ملے، کچھ ایسے تھے جو دل کو چھو گئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا کہ واقعی کلمہ صرف زبان کی حرکت نہیں، یہ تو روح کا رزق ہے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ناظرین، نہ کوئی خاص مصروفیت، نہ کوئی طے شدہ کام۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، دل کچھ بوجھل سا تھا، مگر وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وقت حالی جا رہا ہے، اور حالی وقت اگر ذکر سے نہ بھرا جائے تو دل کو اور حالی کر دیتا ہے۔ اسی کیفیت میں دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ درود پاک کی تسبیح اٹھا لی جائے۔ کوئی مقصد نہیں، کوئی تعداد نہیں، بس درود۔ تسبیح شروع کی، چند دانے گزرے، دل جیسے آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا، سانس ہلکی ہونے لگی، سوچیں سست پڑنے لگی، اور عجیب سی لذت محسوس ہونے لگی جو نہ الفاظ میں بیان ہو، نہ کسی کو سمجھائی جا سکے۔ درود کے ساتھ درود جڑتا چلا گیا، اور پھر دل میں ایک اور خیال آیا، ایسا خیال جو اکثر ذکر کے دوران آتا ہے کہ اگر اللہ نے دل میں نرمی ڈال دی ہے تو کیوں نہ اس نرمی کو کسی اور تک پہنچایا جائے۔ تو میرے دل نے کہا کہ کسی غریب کی خدمت کر لی جائے، کسی ایسے انسان کے پاس چلا جاؤں جسے شاید کسی نے آج یاد نہ کیا ہو، جس کے لیے کوئی دروازہ خود بخود نہ کھلتا ہو۔ بس یہی خیال تھا، اور میں رکشے میں بیٹھ گیا، بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی خاص مقصد کے، ایک ایسے علاقے کی طرف جہاں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ رکشے سے اتر کر کچھ فاصلے تک پیدل چلا، دل میں درود جاری تھا، اور قدم خود بخود اس کے دروازے تک لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ باہر آئے، چہرے پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ کہنے لگے کہ اتنے عرصے بعد آنا کیسے ہوا؟ میں نے بس اتنا کہا کہ دل نے چاہا کہ آپ سے ملوں۔ ہم بیٹھ گئے، انہوں نے کھانے پینے کا پوچھا، میں نے معذرت کی، بس پانی پی لیا، اور باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ ذکر اذکار، کلمے کے فضائل، درود کے اسرار، زندگی کے تجربات، وہ اپنے حالات بتاتے رہے اور میں سنتا رہا۔ وہ آدمی غربت میں بھی ایک عجیب سی امیری رکھتا تھا، باتوں میں شکوہ کم تھا، یقین زیادہ تھا، اور اللہ والوں کا ذکر اس کی زبان پر رہتا تھا۔ کہنے لگے کہ میری ایک عادت ہے جو میں نے سالوں پہلے اپنا لی تھی، کہ جہاں بھی کسی مسلمان کا جنازہ دیکھوں میں رک جاتا ہوں، چاہے جانتا ہوں یا نہیں، میں جنازہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات دل خود گواہی دیتا ہے کہ اس میت کو کسی دعا کی ضرورت ہے، کسی بخشش کی حاجت ہے، اور میں نے یہی سیکھا کہ سب سے بڑی مدد کلمے کا ہدیہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کلمے کے 70,000 کے بے شمار نصاب پڑھے ہیں، نہ ایک بار، نہ دو بار، بلکہ اتنی بار کہ اب گنتی یاد نہیں۔ اور جب بھی کسی کے لیے یہ نصاب ہدیہ کیے، اللہ نے ایسے ایسے اثرات دکھائے کہ میں خود حیران رہ گیا۔ کہنے لگے کہ یہ بات مجھے میرے استاد نے سکھائی تھی کہ اگر زندگی کی الجھنیں سلجھانی ہیں، اگر آخرت کی فکر ہے، اگر خاتمہ ایمان پر چاہیے، تو کلمے کو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی پڑھو۔ وہ کہتے رہے اور میں سنتا رہا۔ دل کے اندر کچھ بیٹھا جا رہا تھا، جیسے کوئی بکھرا ہوا تصور آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا ہو۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بار وہ سفر میں تھے، ایک اجنبی شہر، ایک اجنبی جنازہ، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی وارث موجود نہیں تھا، لوگ بس رسمی طور پر جمع تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنازہ پڑھا اور دل نے کہا کہ اسے کلمے کے نصاب کی ضرورت ہے۔ میں نے وہی نیت کی اور 70,000 کا نصاب ان کے نام ہدیہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد جو کچھ اس نے دیکھا وہ الفاظ سے باہر ہے، دل پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی بوجھ نے اتر کر سینہ حالی کر دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دن کے بعد میرے اپنے رکے ہوئے کام آہستہ آہستہ چلنے لگے، جن مسائل کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، وہ بغیر کسی شور کے حل ہونے لگے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور دل میں یہی سوچتا رہا کہ اصل معجزہ شاید کسی ایک واقعے میں نہیں، بلکہ اس یقین میں ہے جو کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی یہ بات کہہ کر خاموش ہو گیا، اور مجھے لگا کہ آج درود کی تسبیح مجھے یہاں تک اس لیے لے کر آئی تھی کہ یہ بات سننی تھی۔ تو جب میں نے ان بھائی کی ساری باتیں سنی تو میرے دل میں ایک نیا ایمان کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے بھی اسی وقت نیت کر لی کہ میں بھی روزانہ چاہے کتنا بھی پڑھوں
تھوڑا پڑھوں زیادہ پڑھوں، درود کے ساتھ کلمہ بھی پڑھ کر اپنے قریب بہن بھائیوں دوستوں کو، جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا، میں ضرور ہدیہ کیا کروں گا۔ کیا ہو سکتا ہے میری وجہ سے ان کے کام بنے اور ان کی یہ دعا میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے آئے۔ اور الحمدللہ آج میں درود پاک بھی پڑھتا ہوں اور کلمے کا ورد بھی کرتا ہوں اور ان کو ہدیہ بھی کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ناظرین، ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔